بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ شہر میں رہنے والے لوگ بعض اوقات خود کو بہت زیادہ افضل اور برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ گاؤں والوں کو حقیر جانتے ہیں اور ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ ہمارے گاؤں کا ذمہ دار گھرانہ تھا اور سب سے بڑا زمیندار گھرانہ تھا۔ یہاں پر لوگوں کی گردنوں میں سریا تھا جو کبھی کم نہ ہوتا۔ ہمارے خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر کبھی کسی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بس ہم ہی ہم تھے۔ لیکن اس کے علاوہ میں اپنے خاندان والوں کو بھی کچھ خاص نہیں سمجھتی تھی۔ میرے لیے شہر کے عہدے داران گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لڑکے لڑکیاں بڑے قابل محترم تھے۔ میرے خیال میں ذمہ داری کا یہ کام ایک جاہلانہ رسم تھی، حالانکہ میں اب سمجھی ہوں کہ زرعی کام کرنے والے لوگ کسی سائنسدان سے کم نہیں ہوتے۔ فصلوں کو وقت پر اگانا، ان کی کاشتکاری کرنا، ان کے لیے بیج بونا، یہ ایک بڑی ہی محنت طلب کام ہے۔ اسے کرنے کے لیے نہ صرف محنت چاہیے بلکہ عقل سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ خیر، بڑے عرصے کے بعد امتحانات کی چھٹیوں میں میرا گاؤں جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے گاؤں جانے کی بات میری امی کو معلوم تھی کہ میں گاؤں جانا کیوں پسند کرتی ہوں۔ دراصل میرا ایک کزن عدیل تھا جو گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس قدر نفیس شخصیت کا مالک تھا کہ شہر کے لڑکے بھی اس کے آگے پانی بھرتے نظر آتے تھے۔ وہ گورا چٹا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر میری شہری دوستیں بھی منہ میں انگلیاں داب لیتیں۔ میں تو اسے دیکھ کر پہلے کوئی خاص متاثر نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میری شہری سہیلیاں بھی اس کی طرف توجہ دینے لگیں تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا خوبصورت اور ہیرا طبیعت مالک شخص ہے۔ میں اسے چاہنے لگی، لیکن اب اس کی دلچسپی شاید مجھ میں ختم ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں شہر کے کسی لڑکے سے شادی کروں گی، اپنا گھر یہیں بساؤں گی۔ خیر، اب میں عدیل کے پیچھے مرنے لگی، مگر وہ نظر بھر کر بھی مجھے نہ دیکھتا۔ تب بھی میں نے سوچا کیوں نہ میں گاؤں جا کر اسے اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں نے جو بھی کہا وہ مذاق میں کہا تھا۔ میں گاؤں کے لوگوں کو، گاؤں کی رسم و رواجوں کو پسند کرتی ہوں۔ تبھی اپنے امتحانات کی چھٹیوں میں نے امی سے کہا۔ امی نے ابو سے بات کی اور ابو اپنی لاڈلی بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں والے گھر چلے گئے۔ ہمارا گاؤں والا گھر مکمل طور پر نوکروں اور مزاروں کے سر پر تو نہ تھا، لیکن وہاں زیادہ تر کام وہی کرتے تھے۔ ابا ہفتے میں 1-2 بار چکر لگاتے، جبکہ میری ایک بیوہ پھپھو بھی وہاں رہتی تھیں۔ خیر، میں مقررہ وقت پر اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں نے کچھ اپنی شاپنگ مکمل کی، پھر ابا جان مجھے لے کر گاؤں چلے گئے۔ میرے ساتھ میری اماں بھی تھیں، کیونکہ جب ہم لوگ گاؤں پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کتنا اہم موضوع چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ گاؤں میں عدیل کی منگنی کی باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے جب عدیل کی منگنی کا سنا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ عدیل کی زندگی تباہ ضرور کروں گی۔ میں نے اسے کتنے ہی اشارے دیے، کتنا ہی اسے اپنا بنانے کی کوشش کی، مگر اس نے گاؤں کی کسی گوار لڑکی کو پسند کر لیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب عدیل کو نیچا دکھا کر رہوں گی۔ بس اسی وجہ سے میں نے عدیل کی منگیتر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ عدیل کی منگیتر ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ اس کا نام اسما تھا اور وہ ہمارے رشتہ داروں کی بیٹی تھی، یعنی کہ وہ بھی زمیندار گھرانے سے تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ عدیل میرا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک عدیل کی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف منگنیاں ہوئی تھیں، اور منگنیاں تو اکثر ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ اسما مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ اسے تو بات کرنے کا اور کپڑے اوڑھنے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا۔ وہ چلتی تو ایسے لگتا جیسے کوئی عورت بوری میں لپٹی جا رہی ہے۔ اس کے کپڑے انتہائی سادہ ہوتے اور بالوں پر ہر وقت تیل لگا ہوتا۔ خدا جانے وہ کس حساب سے میرے کزن عدیل کو پسند آئی تھی۔ عدیل تو کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی بھی ماڈل جیسی ہی ہونی چاہیے تھی، مگر اسما میں تو ایسی کوئی خوبی نہیں تھی۔ خیر، میں نے اسما کا کیا کرنا تھا، مجھے تو بس اسے نیچا دکھانا تھا۔ اسما کو میری عدیل کے بارے میں دلچسپی کا علم نہیں تھا۔
وہ تو مجھے شہر کی آئی ہوئی لڑکی تصور کر کے عزت دینے لگی۔ گاؤں کی باقی لڑکیاں بھی مجھے باجی کہتے کہتے نہ تھکتیں۔ مجھ سے بڑی لڑکیاں بھی میری بات غور سے سنتیں اور مجھ سے متاثر ہوتیں۔ جب میں انہیں دیکھتی تو سوچتی کہ آخر ان لڑکیوں میں ایسی کیا کمی ہے کہ شہر سے آنے والی لڑکیوں کو میڈم، باجی اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہیں، ان کی باتوں پر کان دھرتی ہیں، جبکہ شہر کے لوگ کسی کی بات بھی نہیں سنتے۔ خیر، ان لوگوں کا خلوص اور عزت، یہ اس وقت مجھے صرف اور صرف ان کی چاپلوسی معلوم ہو رہا تھا۔ حالانکہ اسما بھی میرے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا رتبہ بھی میرے ہی جیسا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت محتاط تھی، مجھے بہت عزت دے رہی تھی، اور کم ظرف تو کبھی عزت کو عزت نہیں بلکہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسما جب مجھ سے بات کرتی تو میں اسے کسی نہ کسی بات پر نیچا دکھا دیتی۔ میں نے کہا، اسما مجھے گاؤں تو گھما لاؤ، اس گھر کی گھٹن زدہ فضا میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اسما کہنے لگی، ہاں میں کیوں نہیں، میں اپنی باقی سہیلیوں کو بھی بلاتی ہوں، ہم لوگ چلتے ہیں، وہاں جا کر بہت ساری تصویریں بنائیں گے۔ آپ کے پاس تصویروں والا موبائل تو ہوگا نا؟ اسما کی بات سن کر مجھے اور بھی مزہ آیا۔ ہاں، میرے پاس تو تصویروں والا موبائل ہے، مجھے اپنی دوستوں سہیلیوں سے بات کرنا ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ تمہارے پاس تصویروں والا موبائل تو دور کی بات، سادہ موبائل بھی نہیں ہے۔ میں نے اندازہ لگایا، ہاں کچھ ایسا ہی ہے، بس وہ عدیل کو زیادہ فون استعمال کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، تو اماں کہتی ہیں کہ تم اسی کی بات، اسی کے طرز زندگی پر چلو۔ اس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسے پھر سے بھڑکانے کی کوشش کی۔ ہاں، گاؤں کے چاہل گوار مردوں کو بس یہی آتا ہے، وہ عورتوں کو گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں اس قدر آزاد ہوں کہ مجھے کوئی مرد تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت باہر جانے، گھومنے پھرنے اور موبائل فون استعمال کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس بات پر اسما خاموش ہو گئی، وہ بولی کچھ نہیں۔ میں مزید اسے کیا کہتی؟ خیر، میں کیا جانتی تھی کہ گاؤں میں گزارے یہ چند دن میرے لیے عذاب بن کر رہ جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی باقی سہیلیاں بھی آ گئی تھیں جس کو انہوں نے پیغام بھجوایا تھا۔ وہ سب بھی میری اجلی گوری رنگت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میرے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی کہنے لگی، آپ کے بال جیسے ڈراموں والی لڑکیوں کی طرح لگتے ہیں۔ میں ان کی تعریف پر پھولے نہ سمائی۔ خیر، ہم لوگ باہر گھومنے چلے گئے۔ کھیتوں میں گھوم پھر کر مجھے دور ایک پہاڑی نظر آئی۔ آؤ وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کر تصویریں بناتے ہیں۔ میں نے کہا تو یکدم سے اسما بول پڑی، یہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سنا ہے کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور پھر ایک اور بھی بات ہے۔ وہ کیا؟ جنات کے اس گھر میں اگر کوئی لڑکی بغیر چادر کے چلی جائے، یعنی بغیر سر ڈھانپے وہاں جائے، تو جنات اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس لڑکی سے بدلہ لیتے ہیں بلکہ اسے کوئی نہ کوئی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ویسے بھی ہم اتنی ساری لڑکیاں ہیں، کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں آئے گا، میں ہنستے ہوئے بولی۔ بھائی، جنات کب سے کالے رنگ پر عاشق ہونے لگے؟ میری بات پر اسما کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کافی دیر سے مجھے برداشت کر رہی تھی، اس بات پر اس کا بھی پارا گھوم گیا۔ کہنے لگی، میرا رنگ جیسا بھی ہے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ اس بات پر اتراتی مت پھریں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ کا رنگ بھی ایسا ہی ہو جائے جیسا کہ میرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری جانب چل پڑی، جبکہ اس کی سہیلیاں میرے روب میں آ کر میرے سامنے ہی کھڑی رہیں۔ انہیں اپنی سہیلی کے ساتھ جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، شاید وہ میری نظر میں بہت پڑھی لکھی بننا چاہتی تھیں۔ کیا یہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ میں نے گاؤں کی ایک لڑکی نادیہ سے پوچھا۔ ہاں جی، کہتے تو یہی ہیں کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کے ساتھ جن چمٹ جاتا ہے۔ تم لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے؟ ہاں جی، لگتا تو ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو شاید پھر اس میں بھی کوئی سچائی ہوگی۔ وہ رکتے رکتے بولی، اس میں شاید نہیں، 100% سچائی ہے۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی عورت ننگے سر نہیں جا سکتی؟ آج میں تم لوگوں کو وہاں جا کر دکھاؤں گی، تم دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو گاؤں کے جاہل گوار لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میری بات پر وہ لڑکیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ یقیناً انہیں بھی میری باتیں بری لگ رہی تھیں، لیکن اب میں ایسی باتیں کیوں بول رہی ہوں جب کہ وہ لڑکی جس سے میری دشمنی تھی وہ چلی گئی ہے۔
اب میں نے اپنا رویہ قدرے بہتر کر لیا، کیونکہ میں ان لڑکیوں کو متاثر کرنا چاہتی تھی، ایسی باتیں شہر کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جسے سن کر وہ بھی میرے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچیں۔ بہرحال ہم اس درخت کے پاس پہنچے جس کے بارے میں جانے سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہ لڑکیاں بھی اسی جیسی باتیں کرنے لگیں۔ باجی، آپ یہاں جا کر کہیں کچھ اپنا نقصان ہی نہ کر بیٹھو۔ ان میں سے ایک لڑکی جس نے پیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے مجھے ڈرانے لگی تھی۔ کیا تم بھی ویسی ہی باتیں کرو گی؟ اب تم دیکھ لینا، میں جہاں جاؤں گی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ سبھی ڈرنے لگیں۔ اگر جا ہی رہی ہو تو یہ چادر اوڑھ لو، یہاں پر رہنے والے جنات بے پردہ عورتوں کو پسند نہیں کرتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جنات ہی رہتے ہیں۔ ایک لڑکی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مجھے سخت ناگواری ہوئی۔ میں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن ان سب کو یہ بات واضح کر دی کہ میں یہاں جا کر سب گاؤں والوں کو غلط ثابت کروں گی۔ اچھا، تم لوگ یہاں کھڑے ہی رہنا، میں جاؤں گی بغیر چادر کے اور بغیر کسی دوپٹے کے، پھر دیکھنا کہ تمہارے جنات میرا کیا ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اس درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ درخت کے آس پاس بہت گھنی جڑیں تھیں جنہیں دیکھ کر واقعی ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر وہ لڑکیاں منہ میں انگلی دابے تھوڑا دور دور ہونے لگیں کہ جیسے اس سب بے حرمتی کے اثرات ان پر بھی نہ پڑ جائیں۔ میں نے اپنے بال کھولے، درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، ادھر ادھر دیکھا اور اپنی ایک دو تصویریں بھی بنائیں۔ ان لڑکیوں کو میں نے کہا تو تھا کہ تم لوگ بھی میری تصویریں بنا لو، مگر ان میں سے کسی نے بھی میری تصویر نہیں بنائی۔ وہ سب بہت ڈر رہی تھیں۔ خیر، میں نے جی بھر کر اپنے ارمان نکالے۔ اپنے بال کھول کر، دوپٹہ گلے میں رکھ کر میں نے کئی ساری خوبصورت تصاویر لیں اور ان تصویروں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے درخت کے اوپر عجیب سی ہلچل کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے اوپر مڑ کر دیکھا تو کیا بتاؤں، میری آنکھوں نے ایک انتہائی خوفناک منظر جس کا کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہاں ایک داڑھی والا آدمی موجود تھا اور اس کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ وہاں سے بھاگنے کی بجائے وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ وہ لڑکیاں جو مجھے دور سے دیکھ رہی تھیں انہوں نے شور مچایا، تب مجھے حوصلہ ہوا، تب مجھے محسوس ہوا کہ واقعی کچھ غلط ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر ان لڑکیوں تک آئی تو کہنے لگیں، باجی تم نے وہاں کیا دیکھا؟ ہم نے تو بڑا ہی خوفناک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ میں بظاہر انجان بن کر بولی۔ تمہارے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو میرا منہ تو بالکل سلامت ہے۔ میں نے ان کی بات کی بظاہر تردید تو کر دی تھی، مگر میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ خوف سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مگر میں نے ان تک یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ ہم لوگ جلد ہی گھر پہنچ گئے۔ میں نے کہا، مجھے اپنی کسی دوست کا فون آ گیا ہے، مجھے گھر جا کر اپنا فون چارج کر کے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ سمجھیں کہ شہر میں میری واقعی کسی سے دوستی ہوگی، تبھی میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں اندر سے کتنا گھبرائی ہوئی ہوں۔ گھر آ کر میں نے موبائل فون پھینک دیا اور اپنی اماں کو یہ ساری باتیں بتانے لگی، مگر پھر سوچا وہ بھی مجھے یہی سب سمجھائیں گی، اس سے اچھا ہے جو ہو گیا اسے بھول جاؤں۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ جو ہو گیا تھا وہ اتنی آسانی سے کوئی دوسرا نہیں بھولے گا، چاہے میں اسے بھول بھی جاؤں۔ آج رات کو اپنے کمرے میں سوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اکیلے سونے کی بجائے سوچ لیا کہ آج اماں کے کمرے میں سوؤں گی۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع تو نہیں کرتی تھیں، لیکن میرے آج ڈرے ہوئے انداز سے انہیں یہ شک ضرور ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بہت گھبرا رہی ہوں۔ اماں، آج مجھے آپ کے کمرے میں سونا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ ساری بات جانتی ہوں، مگر پھر خاموش رہیں۔ بس اماں، میں اپنے کمرے سے اپنی چیزیں لے کر آتی ہوں، میں یہیں سوؤں گی۔ میری بات پر اماں خاموش ہو گئیں۔ مجھے دن بھر کا میک اپ بھی اتارنا تھا، کچھ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں اماں کے کمرے میں لانا تھیں۔ باقی سب کام کرنے کے بعد میک اپ اتارنے میں غسل خانے میں گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر میں اپنی بالیاں وغیرہ اتارنے لگی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی وجود کا احساس ہوا۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں شیشے میں دیکھ کر بالیاں اتار رہی تھی کہ میرا عکس ساکت ہو گیا۔ میں ہلنے لگی مگر میرا عکس ساکت تھا۔ ایسا تو میں نے صرف فلموں میں ہوتے دیکھا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
میں شیشے میں ہی ہوں نا، دل میں سوچنے لگی۔ مگر پھر جیسے ہی میں پیچھے مڑی، مجھے اپنے جیسی ایک اور خوبصورت لڑکی دکھائی دی، جس نے اسی طرح کا زیور پہن رکھا تھا جیسا کہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ڈر کی وجہ سے میرے پاؤں زمین پر جم گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس لڑکی کو ابھی دیکھا ہی تھا کہ پیچھے سے وہی آدمی جو میں نے اس درخت پر دیکھا تھا، جو بہت ہی بھیانک صورت کا لگ رہا تھا، وہ اسی غسل خانے میں برآمد ہو گیا جیسے ابھی یہاں موجود تھا۔ اور پھر وہ لڑکی اور وہ آدمی دونوں لڑنے لگے۔ اس آدمی نے لڑکی کو آگے بڑھ کر دھکا دیا، لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر جا گری۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کی جان لے لی جو تقریباً میرے سے ملتی جلتی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو، اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ خواب سے بھی بری صورتحال تھی جس سے میرا پالا پڑا تھا۔ میں خود کو سنبھالتی غسل خانے سے نکل آئی۔ سامنے میری والدہ کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ آیا۔ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اماں کے پوچھنے پر بھی میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں ہمیشہ ایسی باتوں کا مذاق اڑاتی آئی تھی، اور آج جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھی تھی تو میں بہت شرمندہ تھی۔ اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو تھوڑی سنبھل چکی تھی۔ اب میری اماں بہت پریشان تھی، کیونکہ انہیں میری 2-3 بار کی حرکتوں سے یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، پر میں بتا نہیں رہی۔ کمرے میں آ کر میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ اماں بھی اپنے چھوٹے موٹے کام کر کے بلب بجھا کر سونے کے لیے میرے قریب ہی لیٹ گئیں۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بوسہ دیا، دعائیں پڑھ کر پھونکی اور پھر خود سو گئیں۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں وہی خوفناک منظر گھوم رہا تھا۔ میں کیسے سو سکتی تھی جب میں نے اتنے بھیانک مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیے تھے، اور اب ان کے آگے بھی ہونے یا نہ ہونے کا مجھے یقین نہیں تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تھی۔ میں اب اس خوف کو آہستہ آہستہ بھلانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں رضائی سے نکال لیے تھے۔ یہ ہلکا سردی کا موسم تھا۔ سردیاں تقریباً گزر گئی تھیں اور ہلکی ہلکی گرمی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے پاؤں رضائی سے باہر نکالا تھا کہ مجھے اپنے اوپر ایک عجیب سی سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ مجھے لگا شاید مجھے وہم ہے، لیکن پھر جب یہ احساس بڑھتا گیا اور پھر کسی چیز کی گرفت میری ٹانگوں پر مضبوط ہو گئی، مجھے لگا جیسے میں ابھی اور اسی وقت مر جاؤں گی۔ چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اب یہ صورتحال اپنے کنٹرول سے باہر جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری چیخ سن کر اماں بھی جاگ گئیں۔ کیا ہوا بیٹی، کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے۔ تمہیں آج کیوں بات بات پر ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، آج تم کہاں گئی تھیں شام کے وقت؟ اماں کے اس طرح پوچھنے پر میں نے انہیں ساری بات بتا ہی دی، کیونکہ اب یہ بات کوئی چھوٹی یا عام بات نہیں تھی۔ اب یہ میرے لیے میری زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اماں نے مجبوراً یہ بات پھپھو کو بتا دی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر کیا تھا، مجھے پھپھو کی ساری نصیحتیں، ڈانٹ ٹپٹ سننا پڑی۔ جس چیز سے مجھے نفرت تھی وہ مجھے بار بار بتائی جا رہی تھیں، اور آج میری غلطی تھی، مجھے یہ سب سننا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو مجھے دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ بیٹی، میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم ایسا نہیں کرو گی، لیکن تم شہر سے آئی ہو تو گاؤں کے لوگوں کو نہ جانے کیا بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ گاؤں کے لوگ بہت عقل والے ہیں، دور اندیش ہیں۔ پرانے زمانے کے کئی بزرگ اس گاؤں میں ایسی باتیں، ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ساری بات چیت سنانے کے بعد پھپھو کہنے لگیں کہ میں صبح تمہیں پیر عالم کے پاس لے چلوں گی، وہی اس مسئلے کا حل کریں گے۔ ہمیں صبح ہونے کا انتظار تھا۔ میں تو بہت ڈر رہی تھی۔ صبح سویرے ہی پھپھو نے فجر کی نماز کے بعد مجھے چادر اوڑھائی اور ہم لوگ پیر عالم کے گھر چلے گئے۔ پیر عالم نے ہمیں دیکھتے ہی ساری بات بتا دی۔ وہ واقعی ایک معتبر شخصیت تھے۔ انہوں نے مجھ سے بنا کوئی سوال کیے ساری ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ کہنے لگے، بیٹی، تم جس جگہ پر گئی تھیں وہ جنات کی پاکیزہ اور مقدس جگہ تھی، ان کے لیے ان کی مسجد کا مقام رکھتی ہے۔ وہاں جا کر تم نے اس جگہ کی بے حرمتی کی، اسی لیے جنات تم پر خفا ہو گئے تھے۔
तभी वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते थे, मगर वो नेक जिन्नात थे। इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने वो मंजर दिखा दिया कि तुम सबक सीख जाओ। पीर आलम की इस बसीरत पर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ किस कदर रूहानी ताकत वाले शख्स मौजूद हैं। मैंने पीर आलम का शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद से आज तक ना ही मैंने जिन्नात के वजूद का मजाक उड़ाया और ना ही कभी इस बात से इनकार किया कि जिन्नात होते हैं और उनकी इज़्ज़त, हुर्मत और वक़ार भी इंसानों जैसा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।